السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والدہ فضل جان، عمر 76 سال، بیماری ان کو فالج اٹیک ہو چکا ہے، ہوا تھا 5واں اٹیک، تو قوت گویائی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ان کو ہرنیوں کی پرابلم شروع ہوئی ہے، اور ابھی تک ہرنیوں کی پرابلم زیادہ ہے۔ السلام علیکم بھائی، بچی کا نام زارا ہے۔ بچی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اور دماغ میں بھی پانی ہے تھوڑا سا، اسے اپنی ایج سے پیچھے ہے۔ 3 یا 4 گھنٹے ٹوٹل سوتی ہے جب تک اسے نیند کی دوا نہ دی جائے۔ وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اور حفاظت کا دھاگا کس طرح سے تیار کریں۔ السلام علیکم صاحب، میں انڈیا سے اصغر علی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میری طبیعت ذرا صحیح نہیں رہتی، جسمانی تکلیف رہتی ہمیشہ، کبھی بے چینی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ میاں پیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضور، سائل کا نام فقیر محمد ہے، والدہ فضل جان، عمر 76 سال، بیماری 7 دفعہ ان کو فالج اٹیک ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ نماز مسجد پڑھنے جاتے ہیں، لیکن قوت گویائی سے 5 سال پہلے سے جو ہوا تھا 5واں اٹیک، تو قوت گویائی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ان کو ہرنیوں کی پرابلم شروع ہوئی ہے، اور ابھی تک ہرنیوں کی پرابلم زیادہ ہے۔ ہرنیا بھی ہے، فالج کا اٹیک کی وجہ سے قوت گویائی بھی گئی ہے، یعنی کہ دماغ پہ اس کا اثر ہوا ہے۔ تو اس کے لیے معجون ازراقی اور اطریف القدوس، ان دونوں کو شامل کر کے صبح شام آدھی آدھی چمچی ان کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فالج میں بھی بڑا فائدہ ہوگا، دماغ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قوت گویائی بھی بحال کرے۔ تو اس سے کافی افاقہ ہوتا ہے، اور یہ معدے کے لیے بھی اچھی چیز ہے، معدے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو، تو یہ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہرنیاں ہیں تو حب قبض نوشادری گولی آتی ہے، وہ بھی ساتھ میں اس کے استعمال کریں، بہت اچھا ہو جائے گا۔ السلام علیکم بھائی، بچی کا نام زارا ہے اور اس کی ماں کا نام ثنا ہے۔ ہم لاہور سے میں بات کر رہی ہوں۔ بچی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہے۔ کوئی دن ہوتا ہے جو وہ ٹھیک ہو، ورنہ وہ بیمار ہی رہتی ہے۔ ایسے ہی 5 6 مہینے ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اور اس کے دماغ میں بھی پانی ہے تھوڑا سا، اس کا بھی مسئلہ ہے، وہ تھوڑی سی اپنی ایج سے پیچھے ہے، اور وہ سوتی بہت کم ہے، اور صرف 3 یا 4 گھنٹے ٹوٹل سوتی ہے جب تک اسے نیند کی دوا نہ دی جائے۔ وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ سورہ طارق 3 3 بار پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کیا جائے رات کو، روزانہ ڈیلی، اور 3 بار پڑھ کر ہی پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے۔ وہ جو بھی کچھ غذا اس کو دی جاتی ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، تو ان سے کو یہ چاہیے کہ 21 مرتبہ یا حفیظو یا قدوسو پڑھ کے دم کر کے اس کو کھلایا پلایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضد بھی بہتر ہو جائے گی، اس کے سر کا پانی بھی کم ہو جائے گا، اور بچی نارمل ہو جائے گی۔ پانی کی وجہ سے بچی زیادہ روتی ہے، اس کو تکلیف رہتی ہوگی ہر وقت۔ ایک سوال اور ہے کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اور حفاظت کا دھاگا کس طرح سے تیار کریں۔ حمل کی حفاظت کا دھاگا کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ حمل کی حفاظت دھاگا اس طرح تیار کیا جائے کہ سر سے لے کے پیر تک کھڑے ہو کر 21 تار جو ہے نیلے رنگ کے ڈورے کے لے لیں، اور اس میں یہ کریں کہ 9 گرہیں لگائیں، اور ہر گرہ پر 9 مرتبہ سورہ طارق پڑھی جائے گی۔
اس طرح 9 گرہیں لگائیں اور 9 گرہ لگانے کے بعد اس کو پیٹ پہ باندھیں اور اس وقت تک باندھتے رہیں جب تک وضع حمل کا وقت قریب نہ آ جائے۔ جب تکلیف شروع ہو ہاسپٹل جائیں تو اس دھاگے کو کھول دیں اور پھر اس کے بعد وہ دھاگا بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے اور وہ 1.25 مہینے تک بچے کے گلے میں رہے گا۔ 1.25 مہینہ جب ہو جائے تو اس دھاگے کو اتار کے بچے کے وزن کے مطابق اناج، گیہوں لے لیں، چنے لے لیں، جو بھی چاول لے لیں، جو ان کو حسب توفیق ہو وہ لے لیں اور وہ صدقہ کر دیں اور دھاگا ٹھنڈا کر دیں پانی میں۔ ہیلو، السلام علیکم صاحب، میں انڈیا سے اصغر علی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی ابو علیہ سلسلے کے مرید ہوں، صوفی غلام معین الدین بابو شاہ کی۔ ادباً گزارش ہے کہ میری طبیعت ذرا صحیح نہیں رہتی، جسمانی تکلیف رہتی ہمیشہ، کبھی بے چینی، کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا تھوڑا سا گزارش ہے کہ آپ نظر کرم فرما کے کچھ۔ اگر قرآن شریف پڑھا ہوا ہے انہوں نے تو سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں افحسبتم سے لے کر آخر تک یہ جو ہے 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ ان آیتوں کو پئیں، اور اگر لکھ سکتے ہیں تو چینی کی پرچ یا پیالی پر ان آیتوں کو لکھ کے عرق گلاب اور یا تو زعفران لے لیں یا زردے کا رنگ لے لیں، اس کے ذریعے لکھ لیں اور اس کو دھو کر پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ان کو بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن شریف انہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے، تو یا شافی ہو یا کافی ہو یا محی ہو، یہ 3 اسمائیں، یا شافی ہو یا کافی ہو یا محی ہو، یہ 300 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو مرض سے نجات دے گا۔